أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. صدق الله العظيم. یہ تھی جی صورت انعام کی آیت نمبر 70 تک تلاوت ہوگی. رکوع نمبر 8واں ہے صورت کا اور اس پارے کا 14واں. 10 آیتوں پہ مشتمل ہے. پچھلے رکوع تھوڑا سا جو پڑھا گیا تھا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو ہے ان کو بیان کیا گیا تھا، منع کیا گیا تھا اللہ عبادت کرنے کو، اور ان کی خواہشوں کی، کافروں کی خواہشات سے منع کیا گیا تھا پیروی کرنے سے. اگر ان کی پیروی کی جائے یعنی اللہ کے علاوہ عبادت کرنے، وہ کھلی گمراہی ہے نا. قد ضللت، اور ہدایت والی بات نہیں ہے. اور وہ کافر جلدی جلدی مچاتے تھے، عذاب مانگتے تھے. بھئی ہم بڑے اتنے جری بنے ہوئے تھے کہ ہم نہیں کرتے، نہیں مانتے بات، ایمان نہیں لاتے. آپ جو کہتے ہیں ہمیں ڈراتے ہیں عذاب وہ لے آئیں، اس میں جلدی مچاتے ہیں. پھر ان کو حکمت بتائی گئی. اللہ تعالیٰ کی کام حکمت والے کام ہیں. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق جب چاہتے ہیں عذاب لے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی پابند نہیں کر سکتا، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ بھائی عذاب لے آئیں. اللہ رب العزت کے پاس غیب کی چابیاں ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی اور غیب نہیں جانتا. پھر آگے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، بہت ساری علوم کا ذکر تھا کہ خشکی بری میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. پتوں کو اللہ جانتے ہیں. اندھیرے میں جو حبہ
دانے ہیں کسی بھی چیز کے، زمین میں ہے، اندھیرے میں ہے، خشک و تر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب مبین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں بیان کی گئیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ آج کی آیت میں یہاں سے شروع ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے، وہی اپنے بندوں پر مکمل اقتدار رکھتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ، قاہر مطلب اختیار رکھنے والا، فوق عبادی اپنے بندوں پر، اپنے بندوں کے اوپر، فوقا مطلب اوپر معنی بھی ہوتا ہے، اپنے بندوں کے اوپر، اپنے بندوں پر مکمل اقتدار رکھتا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور تمہارے لیے نگہبان فرشتے بھیجتا ہے۔ وَيُرْسِلُ بھیجتا ہے، علیکم تم پر، تمہارے اوپر، تمہارے لیے، حفظہ، حفظہ حفاظت والے، نگہبان یعنی فرشتے، کیا جی یعنی فرشتے، نگہبان کا آگے بریکٹ میں معنی کیا کہ فرشتے۔ اب یہیں پہ دیکھ لیں نیچے تشریح، نگہبان فرشتوں سے مراد وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں، اور وہ بھی جو ہر انسان کی جسمانی حفاظت پر مقرر ہیں، اور جن کا ذکر سورہ رعد 13-11 میں آیا ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، فوراً میرے ذہن میں آیت آ گئی، ماشاءاللہ، حافظوں کا کیا فائدہ ہوتا ہے جی، آیت ماشاءاللہ آ جاتی ہے۔ تو وہاں پہ ذکر ہے لہو معقبات، اور تھے انجینئر صاحب آ کے ہنن جی میری گاڑی کا ٹائر پھٹا، یہ ہونے والا تھا، وہ ہونے والا، تو کیا ہو گیا، مجھے پتہ لگ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ تو اللہ کے بندے ذکر نہ بھی کرتے آپ لوگ، ٹھیک ہے جی، ہم ذکر نہ بھی کرتے تب بھی وہ معاملہ ہونا ہی تھا، ٹائر پھٹنا تھا، پتہ لگ جانا تھا، فرشتے ہیں، ڈیوٹی ہے، فلاں ہے۔ تو ایک چیز کے ساتھ کسی چیز کو فٹ کر دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے میں ہر بات کو کوشش کرتا ہوں نا، کھول کے بیان کرتا ہوں کہ کوئی آپ لوگوں کو واقعات سنا کر اور باتیں، کہانیاں، سچی کہانیاں سنا کر آپ کو مرعوب نہ کرے، ایک طرف آپ کو نفسیاتی غلام نہ بنا لے۔ آپ نے ذکر کرنا ہے اپنی ذات کے لیے، اصلاح کے لیے کرنا ہے، سر ہلا کے کرو یا سر نہ ہلا کے کرو، سمجھ آ رہی ہے حمزہ؟ بدعت سمجھو یا نہ سمجھو، حمزہ نے امی کو بتایا تو ادھر سے آٹ رہا ہے کہ بھائی ذکر یہ نہ کرو، یہ وہ، ایسا ہی ہوگا نا کچھ۔ میں تو بھائی درس میں بات کرتا ہوں تاکہ یاد دہانی میں رہے، آپ کبھی تو سنیں گے نا، آپ کی اماں بھی سن لیں گی کبھی نہ کبھی انشاءاللہ، آواز پہنچے گی تو سمجھ آ رہی ہے۔ تو کچھ لوگوں نے پہلے بھی درس سے پہلے بات ہو رہی تھی، یا کو مخصوص ٹولوں کے ساتھ، مخصوص فرقوں کے ساتھ ذکر کو بھی جوڑ دیا ہے کہ سر لانے والے ہوں گے تو بریلوی ہوں گے تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا، تو پتہ نہیں عجیب قسم کے، ہمارے خاندان میں بھی جو بندی پارٹی، تبلیغی پارٹی، ان کو ابھی تک ذکر کی حلاوت، ذکر کی برکات نصیب نہیں ہو رہی، وہ انہی اس میں پڑے ہوئے ہیں، چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، جبکہ مقصد کیا ہے جی، علاج، مقصد کیا ہے، روح کا علاج، روحانی بیماریوں کا علاج، اس کا یہ مقصد ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہمارے جو دیوبندی حضرات اصلاح نفس کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، اس میں بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس کو سنت نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے جی، کوئی ہم پہ یہ اگر اعتراض اٹھائے گا کہ یار یہ والا کام تو صحابہ نے نہیں کیا ہے، یہ کام تو صحابہ نے نہیں کیا ہے، تو آپ لوگ یہ کیوں کر رہے ہو، اس طرح ڈرامے بازی کر رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو؟ تو ان کا جواب کیا ہے کہ صحابہ کرام ذکر کرتے تھے لیکن ہم تک وہ علوم پہنچے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک دل کا معاملہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ علوم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسا جو ہے، ایسی باتیں بھی ہیں میں جو اگر بتاؤں تمہیں تو تم مجھے مار دو۔ مفہوم خلاصہ ہے، ایسے ایسے علوم اللہ کے نبی سے انہوں نے سنے، لیکن وہ سارے آگے ٹرانسفر نہیں کیے، بیان نہیں کیے، زبان سے بیان نہیں کیے، لیکن قلبی، روحانی طور پہ دلوں کے راستے سے وہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں، اور یہ کیا، یہ سارے وہی تو علوم ہیں۔ سمجھ آ رہی بات؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بندہ جھوم اٹھے، اللہ کے ذکر سے بندہ ہلنے لگے،
تھر تھرانے لگے. تو یہ ساری باتیں وہ تھی نا. اور یہ وہ واقعات آپ سنیں گے جب وہ ایک ایک آیت پڑھتے تھے، ایک ایک آیت لگاتار پڑھتے تھے، ایک ایک آیت کا ذکر کرتے تھے، تو جنات کی آوازیں آتی تھی بس کر دو. کیا کرو؟ بس کر دو، آپ کی اتنی دفعہ پڑھنے سے اتنے جن مر چکے ہیں. تو ہم اگر تلاوت کریں، ایک سورہ جن کی آج کل مشہور کیا ہوا ہے، شروع کر دیں تلاوت 100 دفعہ 1000 دفعہ، تو کوئی فرق پڑے گا؟ نہ، نہیں پڑے گا. کیونکہ ہمارے اندر وہ قوت ہی نہیں ہے، ہماری زبان میں تاثیر نہیں ہے، دلوں میں وہ نورانیت نہیں ہے بزرگوں. تو وہ پیدا کرنا مقصود ہے. آپ چاہے ہمارے اکابرین اساتذہ ذکر والے جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ اللہ کے بندو ذکر کرو، جہاں سے مرضی کرو، بریلویوں والا کرو، دیوبندیوں والا کرو. حالانکہ بریلویوں دیوبندی والا ذکر نہیں ہے. ذکر تو کس کا ہے؟ حمزہ اتنا پیچھے بیٹھتا ہے یار، مجھے تکلیف ہوتی ہے یا تو مجھے یوں بیٹھنا چاہیے. پیچھے ہو. یہ ساری گفتگو حمزہ بس ہے. ماں چھیڑا ہے نا. چھیڑو گے تو پھر برداشت کرو، سنو باتیں. یہ باتیں نہیں کرتا کوئی بھائی صاحب. اور یہ ہم نہ ذکر سے پہلے کر سکتے تھے، اب کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آیت بیان ہو رہی تھی. آئے ہمیں کہاں لے گئے آپ؟ تو کیا ہے جی، جو ذکر والی پارٹیاں ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ممبر ہیں، ان کو بھی فائدہ دیں گی باتیں. کیونکہ لوگ کیا کرتے ہیں، خود تو کام نہیں کرتے، دوسروں کو ٹانگیں کھینچتے ہیں. پیچھے ہو، تو بڑا ہے ذکر کرنے والا، بڑا نیک بن گیا، متقی بن گیا، بڑا سر لانا پا، کرنٹ مارنا پا. ڈی موٹیویٹ کریں گے ہمیں. کیا کریں گے؟ پیچھے ٹانگیں کھینچنے کا انگلش میں مطلب کیا ہے؟ ڈی موٹیویٹ کرنا. وہ سمجھ آئی نہیں گال؟ تو آپ لوگ مست ہو کے لگو رہو گے اس کو بولنا. ارے تو پردہ تھے پانا یار، تو مطلب ہے شرم آنی چاہیے سامنے بے رہو. حفظہ. فرشتوں کے بارے میں، حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. یہاں تک کہ اب آپ تشریف لائے ہو تو پچھلی آیت کا ترجمہ دیکھیں، ابھی شروع ہوئی تھی. وہی اپنے بندوں پر مکمل اقتدار رکھتا ہے اور تمہارے لیے نگہبان یعنی فرشتے بھیجتا ہے. وہ کار سمجھ آ گئے؟ لہو معقباتم. کتنے واقعات آپ نے آنکھوں سے دیکھے سنے ہوں گے. گاڑی، ہمارا اپنا شاگرد، آپ چھوڑو اوروں کی بات، کیا کرتے ہو؟ حسن، مسجد کے، ہماری مسجد کے ساتھ جڑا ہوا، اگر حسن موٹا شاگرد تھا، وہ اور اس کی والدہ کیا ہو گئی؟ فوت ہو گئی. اور بہن ٹھیک ٹھاک ہے ابھی. ہیں؟ مطلب موت تو نہیں ہوئی نا، ٹانگ ٹوٹی. موت کیا ہو گئی؟ حسن کی موت آ گئی، اس کی والدہ کی موت آ گئی، زاہد بھائی کی وائف کی. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ میں اپنے شاگرد کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. جب ہم نے سنا تو پھر عجیب، مطلب بڑے دکھ ہوا کہ بھائی ہمارے پاس ختم قرآن کیا تھا اس نے، اور اب آئے تھے بڑے عرصے بعد. بچی بڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ، تو ٹھیک ٹھاک، ٹانگ شانگ جو بھی تھی. مطلب اللہ کا نظام ہے نا. ابھی حال ہی کا واقعہ ہے یہ. فرشتوں کی اس آیت کے تحت باتیں ہو رہی ہیں، کہانیاں نہیں ہیں. یعنی حضروں کا واقعہ آپ نے سنا، باہر سے جو میاں بیوی اور ایک بچہ جو ہمارے پاس چھوٹا حمزہ بچہ پڑھتا ہے مسجد میں، جو کیا ہے، کہاں سے آیا ہوا ہے؟ انگلینڈ سے. اس کی طرح تھا لیکن چھوٹا تھا وہ میرے خیال سے. وہ بچ گیا ٹھیک ٹھاک، اور میاں بیوی اس کے ماں باپ، گاڑی اتنی اونچی سے گری. اب کیا مطلب ہے؟ اب کوئی کہے گا یار وہ تو ذکر کرتا تھا، اس کے ماں باپ، وہ اس وجہ سے بچ گیا. یعنی اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا نا بھائی، ذکر کرتا نہیں کرتا، وہ ماں باپ ذکر کرتے تھے؟ نہیں، اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اور بچوں کے لیے فرشتے تھے حفاظت کی بچے. ورنہ جو فرشتے جبریل علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو نیچے گرنے سے پہلے آتے ہیں، پر پہ اٹھا لیتے ہیں، اسی طرح کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے تو بے شمار ہیں نا، حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. جب قرآن کہہ رہا ہے لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفی. ہاں، یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے جو فرشتے ہیں حفاظت والے، ذکر کی وجہ سے وہ ایکٹیویٹ زیادہ ہو جاتے ہیں، متحرک زیادہ ہو جاتے ہیں ان میں، یا زیادہ وہ آپ کی طرف خدمت میں لگ جاتے ہیں. یوں کہہ سکتے ہیں آپ. یہ مطلب غلط بھی ہو سکتا ہے یہ ایسا کہنا. ورنہ یہ کہنا یار آپ ایسا ہی ہو گیا نظام بھی، اور کسی کے ساتھ ہوتا نہیں جی. دعاؤں کے ساتھ معاملہ ہو گیا جی، ہم نے دعائیں کی تو فلاں پاس ہو گیا، تو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یوں کہنا چاہیے کہ ہم نے جو دعا کی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ نے یہ دعا قبول کی ہو،
اس کا یہ معاملہ ہونا، پاس ہونا یا یہ بیماری کا ٹھیک ہونا تقدیر میں لکھا تھا، ہماری دعاؤں سے یہ کہنا چاہیے۔ یہ تقدیر کا معاملہ بڑا محتاط ہے، یوں کہنا چاہیے، بات کو کیا کرنا چاہیے، کلیئر کرنا چاہیے، واضح کرنا چاہیے۔ اس سے اپنی بڑائی پیدا ہو جاتی ہے، اور خطرہ ہے، کیا ہے، خطرہ ہے کہ اپنی جو بڑی بڑائی بیان کر رہے ہو بھائی۔ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو پورا پورا وصول کر لیتے ہیں، اور ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، کیا کرتے ہیں، توفت ہو، پورا پورا لینا۔ یہی معنی انہی آیتوں کو ہیر پھیر کر کے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کی جاتی ہے۔ تو ایک ہی معنی کے، ایک ہی لفظ کے بڑے معنی ہوتے ہیں۔ توفت ہو یہاں پہ آیا ہے، وفات کے معنی میں آیا ہے، فوتگی کے معنی میں آیا ہے۔ اور جہاں پہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین تبعوه فوق الذین کفروا الی یوم، وہاں پہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا پورا پورا زندہ اٹھا لینا مراد ہے۔ سمجھ آ رہی بات، مجھے نہیں کہ نکل، عقیدہ گڑبڑ نہ کرو۔ یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو پورا پورا وصول کر لیتے ہیں، اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ کیا مطلب، احمد کو لینے آئے تھے، حمزہ کو لے گئے، حمزہ کو لینے آئے تو احمد کو لے گئے، مغل صاحب کی روح لینے آئے تھے اور کہنا وہ غلطی ہوگی، غلطی ہو گئی ادھر، اس طرح شین پارٹی بولتی ہے نا، یہ وہی تو آنی تھی حضرت علی علیہ السلام کے پاس، غلطی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، استغفر اللہ نعوذ باللہ، کیسی کفریات درس کے دوران ایسی میں کیا کہوں۔ تو کیا فرشتے ایسے کر سکتے ہیں؟ نہ، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ تو بھائی ان میں سافٹ ویئر ہے ہی نہیں، وائرس نشتہ ان کے اندر، وائرس نہیں ہے کوئی، کوئی ریڈ وائرس ہی نہیں ہے ان کے اندر، گناہوں کا مادہ نہیں ہے، نافرمانی کا مادہ نہیں ہے ان میں، اپڈیٹ جو کیے گئے ہیں سافٹ ویئر وہ کیا ہیں، یہ والا ان کے اندر، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، یہ والا سافٹ ویئر ان کے اندر اپڈیٹ کیا گیا ہے۔ ان کے اندر کیا ہے جی، لا والا نہیں چکر، نہ، نو کا ورڈ نہیں ہے ان کا، جس طرح ہمارے انجینئر صاحب فرماتے ہیں نو کا ورڈ نہیں ہے، سوری کا ورڈ نہیں ہے، سوری میں یہ نہیں کر سکتا فلاں، وہاں پہ جاؤ بھائی، احمد کو لے کے آواز خیر نہیں توڑی، فلاں آرڈر ہے آپ کو، لکھا ہوا ہے فلاں کی روح قبض کر لی، تو وہ کیا کرتے ہیں جی، لا یفرطون، ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ چھوٹے فرشتے بڑے فرشتے سارے برابر ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں، ٹھیک ہے جی، سب کی ڈیوٹی برابر، سب حکم مانتے ہیں۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر ان سب کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے جو ان کا مولا برحق ہے۔ یاد رکھو حکم اسی کا چلتا ہے، الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، اور وہ سب سے زیادہ جلدی حساب لینے والا ہے، حساب آنے والا ہے بھائی، دوزخ جنت کا فیصلہ ہوگا، قبر میں بھی حساب کتاب ہوگا، مبشر اور کیا ہے جی، مبشر اور بشیر آئیں گے، سوال کریں گے نیک لوگوں سے۔ یہ مبشر تو بشیر مولانا سعید امجد سعید احمد خان صاحب نے کھاتے ہوئے بیان کرنے پہ انہوں نے فرمایا، میں نے تو کہیں پڑھا سنا نہیں ہے کسی اور علماء سے، یعنی جس طرح منکر نکیر ہے نا، کافروں سے برے لوگوں سے سوال کرنے کے لیے فرشتے ہیں، ان کا نام ہے نکیرین کہا جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ مبشر اور بشیر ان دوسرے فرشتوں کا نام ہے جو اچھے لوگوں کے ساتھ کیا ہے، نورانی فرشتے ہوں گے، ٹھیک ہے جی، سوالات وغیرہ کریں گے۔ قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفیہ، کہو خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے اس وقت کون تمہیں نجات دیتا ہے جب تم اسے گڑ گڑا کر اور چپ کے پکارتے ہو اور یہ کہتے ہیں وہ کہ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے بچا لیا تو ہم ضرور بس ضرور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔
لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین۔ کہو، آگے دیکھیں، قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون۔ کہو اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے بھی بچاتا ہے اور ہر دوسری تکلیف سے بھی، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ یعنی یہ اور جگہ بھی آپ کو پڑھا ہے نا کہ دعوا اللہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ مشرکین لوگ شرک کرتے تھے، لیکن جب کوئی خاص معاملہ ہوتا نا، خطرناک معاملہ ہوتا، سفر ہوتا، تو پھر بڑے مخلص مومن بنے ہوتے اس وقت۔ رمضان آتا نا، جس طرح ہمارے ماشاءاللہ وفاد کرام ٹوپی داڑھی آئی ہوتی ہے 11 مہینے بعد، پتہ ہی نہیں مسلمان ہے کہ کیا انگریز پینٹ شرٹ۔ اور اسی طرح وہ بھی جناب دعوا اللہ مخلصین الدین، جب سر فیضا رکیب و فلفل کی دعوا اللہ، کشتی میں سوار ہوتے، اب پتہ ہے بھائی بہت شوت بھی نہیں ہے ہمارے پاس، کوئی بھی نہیں ہے، لات شات بھی نہیں ہے، منات بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، سمندر کے درمیان کشتی کانپ رہی ہے، کشتی گرنے والی ہے خطرہ ہے، اللہ ہمیں آپ ہی بچائیں گے، اللہ ہمیں اس راستے کو پار لگا دے، اس کے بعد شرک نہیں کریں گے یا اللہ، ہم نمازیں پڑھیں گے، رمضان میں بھی نمازیں پڑھیں گے یا اللہ، ہم باقی سارے مہینے بھی نمازیں پڑھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ جب پار لگ گئے، بس ٹھیک ہے جی ہو گیا، اور جو ویسے ہم نے شغل میں لگایا تھا استغفر اللہ، اب وہ شرک کرنے شروع کر دیں گے۔ فیضا ہوں رکی وہ فل فل کی دعوت مخلص الدین، یہی ادھر یہی اشارہ کیا جا رہا ہے، سمجھ آ رہی بات؟ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض۔ کہو کہ وہ اس بات پر بھی اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے بھی بچاتا ہے اور ہر دوسری تکلیف سے بھی، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ کہو کہ وہ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم، کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے۔ اوپر سے کیا آ سکتا ہے جی بتائیں شابہ جلدی؟ بارشیں بھی عذاب ہو سکتی ہیں، بجلیوں کا آنا، پتھروں کا گرنا، اوپر سے زلزلے اوپر سے آتے ہیں نیچے سے آتے ہیں؟ آرڈر تو اوپر سے آتا ہے نا، مطلب زمینی عذاب، آرڈر اوپر سے، لیکن یوں کہا جیسا ہے تحت ارجلکم سے کے اندر زلزلے ہیں، زمین میں دس جانا ہے، زمین میں، اس میں آسمانی بجلی بھی زمینی ہوتا ہے، زمین میں آگے گرے گی نا، مطلب جو بھی عذاب ہیں یہ دو چار مثالیں ہیں۔ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے نکال دے۔ کتنی ویڈیوز دیکھی آپ نے؟ آج کل کی ویڈیو کی بات ہی ہوگی نا، لائیو ویڈیوز چند سیکنڈ کی بن رہی، کوئی عورت کنواں ہے مثلا پانی بھر رہی، گر گئی نیچے دھنس گئی، بے شمار بارشوں میں سیلابوں میں واقعات، نیچے دھنس جانا، ڈوب جانا دریا میں، یہ سارے کیا ہیں؟ عذابات ہیں، آزمائشیں ہیں، کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے نکال دے یا تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر، او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض۔ اب لفظ شیعہ بھی آ گیا ہے تو ترجمہ بھی دیکھنے بھائی مطلب کیا ہے اس کا، ٹھیک ہے جی؟ یا تمہیں مختلف ٹولیوں میں، تو شیعہ کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ ٹولیاں، گروپ، گروہ، اسی لیے اصل لفظ ہے شیعان علی، یا آگے شیعان مطلب جو اس کے آگے لفظ ہوتا ہے، اصل یہ لفظ استعمال کر کے اس کا کوئی معنی نہیں بنتا شیعہ، شیعہ کا مطلب گروہ، گروپ۔ لیکن کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یار یہ تو قرآن میں بڑی جگہ ہے جی، قرآن سے ہم نے لیا، تو ان کو ہم وہ آیتیں بتائیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ قرآن میں آیا ہے، لیکن ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعہ، ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو لفظ آیا اس کا مطلب بھی پھر بتائیں گے کہ جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈالا وہ ہیں شیعہ۔ گال سمجھ آئی نہیں کہ نہیں؟ کہ جو تفرقہ بازی کرتے ہیں، دین میں پھوٹ ڈالتے ہیں، وہ شیعہ مطلب ایک گروہ ہیں، گروپ ہیں، ٹھیک ہے جی؟ شیعہ نہیں ہے، وہ گروپ ہیں، ایک گروہ ہے، ایک بیچ میں سے فرقہ ہے، ٹولیاں ہیں، ایک ٹولی ہے مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے بڑا بھڑا دے، بھڑا دے مطلب وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْض،
بڑھا دے لڑا دے مطلب، اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا دے. ویذیقہ ذائقہ چکھانا، لفظ سمجھ رہے ہو کہ نہیں، ملتا جلتا. بعضکم بأس، بعض آپس میں ایک دوسرے کا طاقت کا مطلب لڑائی شیل، مطلب یہ لڑائی کا آنا بھی کیا ہے، ایک ملک دوسرے سے لڑنا بھی یہ کیا ہے، آزمائش عذاب ہے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، دیکھو ہم کس طرح مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں واضح کر رہے ہیں تاکہ یہ کچھ سمجھ سے کام لیں. یفقہون، تفقع کریں، سوچیں سمجھیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور اے پیغمبر تمہاری قوم نے اس یعنی قرآن کو جھٹلایا ہے. وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ بالکل کیا ہے، برحق ہے، حق ہے قرآن. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، تم کہہ دو کہ مجھ کو تمہاری ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے. کیا مطلب، دیکھ لیں جی، یعنی یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ تمہارا ہر مطالبہ پورا کروں، فرمائشی معجزات یہ وہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے جس میں تم لوگوں کو عذاب دینا بھی داخل ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں؟ آگے وہ آیت ہے جو تعویذ بھی لکھی جاتی ہے، نوٹ فرما لیں دانت کے درد کے لیے. مولانا جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ان کی طرف سے سب کو اجازت ہے اس آیت کو جب بھی دانت میں درد ہو. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، آیت نمبر سورہ نام کی کیا ہے جی، 67 ہے، 67. نوٹ فرما لیں ممبر. اور جب بھی یہ نہ مطلب ہی نہیں کہ علاج ہی نہ کراؤ، ٹھیک ہے جی، بعض دفعہ تعویذ بھی علاج کام آ جاتا ہے، لیکن اصل تو لکیر کے فقیر نہیں بنیں گے بلکہ علاج بھی کرائیں گے، ساتھ ساتھ علاج روحانی بھی کرائیں گے اور جسمانی بھی. تو یہ آیت لکھ کر تعویذ بنا کر دانت میں رکھا کریں احتیاط کے ساتھ. آرام آ جائے ٹھیک، نہ آ جائے تو پھر دوائی بدل دیں، کوئی اور علاج کریں. لیکن آیت کا احترام ضروری ہے، وضو کی حالت میں کوشش کر رکھیں اور پھینکیں نہیں. تو آیت ہے، آیت کو پھر اگر وہ لفظ مٹے نہیں ہیں تو پھینکے نہیں، تو بعد میں مٹی میں کہیں پہ ادب برقرار، ادب سب سے پہلے، ٹھیک ہے جی. بعض بڑے بڑے عجیب عجیب لکھے ہوئے ہیں تعویذ، ادھر باندھو ادھر باندھو. سمجھ آ رہی ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں بھائی. ثم السبیل یسرا، تعویذ دیکھو نا آپ. بہرحال مقصد کیا ہے، پاکی کی حالت میں مطلب ہونا چاہیے نا. قرآن آپ نے تعویذ کہیں جسم بھی رکھنا ہے تو علماء سے پوچھے، مفتیان کرام سے، کہ بھائی یہ وضو کی حالت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے جی، ہر واقعے کا ایک وقت مقرر ہے اور جلد ہی تمہیں سب معلوم ہو جائے گا. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں کو برا بلا کہنے میں لگے ہوئے ہیں تو ان سے اس وقت تک کے لیے الگ ہو جاؤ جب تک کہ وہ کسی اور بات پہ مشغول نہ ہو جائیں. ٹھیک ہے جی، بات سمجھ رہے ہو، یہ بھی محفل کے ایک ادا بتایا جا رہا ہے. وہی رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض، اعراض کرنا، برائیوں میں لگے ہوئے ہیں، غیبتوں میں لگے ہوئے ہیں، چیموں گوئیاں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، رات کو 11 بجے دیکھا ہوں ممبر ہے تو نہیں، 11 بجے مل جوڑ کے سر جوڑ کے لگی ہوئی ہیں غیبتوں میں، پارٹیاں ایک دوسرے کی مخالفت میں لگی ہوئی ہیں. سمجھ آئی؟ تو کیا کریں جی، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے دور ہو جاؤ. کیا کرو، گانے لگے ہوئے ہیں، ڈول ڈمکا لگا ہوا ہے، جو بھی گناہ کے کام ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے خلاف، اس میں کیا آپ کرو، سازشیں ہو رہی ہیں لیکن اپنا بندہ چھوڑو صحیح، تاکہ ان کا کیا کیا جائے، سدباب کیا جائے، اس کا حل ڈھونڈا جائے. لیکن آپ کو اعراض کرنا، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، جہاں تک کہ وہ کیا کریں اور کسی اور بات میں، کسی اور کام میں مشغول ہو جائیں، تب آپ جہاں شامل ہو سکتے ہیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر کبھی شیطان تمہیں یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، ان کے کھاتے میں جو اعمال ہیں ان کی کوئی ذمہ داری پرہیزگاروں پر عائد نہیں ہوتی، البتہ نصیحت کر دینا ان کا کام ہے، شاید وہ بھی ایسی باتوں سے پرہیز کرنے لگے.
وما علی الذین یتقون من حساب من شیء ولکن ذکر لعلهم یتقون، اور چھوڑ دو، اچھا یہ اوپر والی آیت کا ٹھیک ہے جی، وما علی الذین یتقون، پرہیز کرنے لگے، وذر الذین اتخذوا دینهم لعبا ولہوا وغرتهم الحیاۃ الدنیا، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، چھوڑ دو کا مطلب کیا ہے جی، وذر الذین کا مطلب، وذر مطلب کیا ہوتا ہے، چھوڑنا، وذر الذین اتخذوا دینهم، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اور سمجھ آئی نا کہ نہیں، نکی نکی داڑھی رکھ کے بھی کھیل تماشا نہیں بنایا ہوا لوگوں نے، مذاق بنایا ہوا، ڈیزائن بنائے ہوئے، لعبا ولہوا وغرتهم الحیاۃ الدنیا، اور جن کو دنیوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، دنیا کو دیکھ کے دیکھ کے، فلاں کو دیکھ کے، فلاں کو دیکھ کے، فلاں ملک کی مثال دیتے ہیں، سعودیہ کی مثال، فلاں کی مثال، وذکر به ان تبصر نفس بما کسبت لیس لها من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتے رہو تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اپنے اعمال کے سبب اس طرح گرفتار ہو جائے کہ اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کو چھوڑ کر نہ کوئی اس کا یار و مددگار بن سکے، نہ سفارشی، اور اگر وَإِن تَعْدِلْ عَدْلِ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر اپنی رائے کے لیے ہر طرح کا فدیہ بھی پیش کرنا چاہیں تو اس سے وہ قبول نہ کیا جائے گا، اولئک الذین ابصروا ما کسبوا، چنانچہ یہی دین کو کھیل تماشا بنانے والے لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کی بدولت گرفتار ہو گئے ہیں، چونکہ انہوں نے کفر اپنا رکھا تھا، اولئک الذین ابصروا بما کسبوا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، ٹھیک ہے جی، جنہوں نے کھیل تماشا بنا رکھا تھا وہ لوگ ہیں جو اپنے کیے کی بدولت گرفتار ہو گئے، چونکہ انہوں نے کفر اپنا رکھا تھا، اس لیے ان کے ان کے لیے کیا ہے، عذاب دیکھیں، لہم شراب من حمیم، اس لیے ان کے لیے کھولتے ہوئے پانے کا مشروب اور ایک دکھ دینے والا عذاب تیار ہے، یہ آیت کا ترجمہ ہوا، اور پیچھے تھوڑی سی تشریح اس کی رہتی ہے کہ کھیل تماشا جنہوں نے بنا رکھا تھا ان کو چھوڑ دو، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے، اس کا مطلب کیا ہے جی، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس دین کو انہیں اپنانا چاہیے تھا، یعنی اسلام، اس کو قبول کرنے کے بجائے وہ اس کا مذاق بناتے ہیں، اور یہ مطلب بھی ممکن ہے کہ جو دین انہوں نے اختیار کر رکھا ہے وہ کھیل تماشے جیسی بے بنیاد رسموں پر مشتمل ہے، اس کا قرآن میں دوسری جگہ دیکھیں، وما کان صلاتهم عند البیت الا مقام و تصدیہ، یعنی ان مشرکین کا جو نماز ہے، وما کان صلاتهم عند البیت، بیت اللہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانا ہے، مطلب اس کا ہمارے مفتی مختار الدین شاہ صاحب دامت مرکاتم العالیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یعنی ہوا، ان کی عبادات ایسی ہیں، ان کی وقت ایسی ہے کہ جیسے ہوا ہے، سیٹی تالیاں مطلب ہلکی پھلکی، کوئی ان کا اثر نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، مجھے منافقین کی نماز پڑھنا نہ پڑھنا برابر، اسی لیے ہمیں بھی نماز شاز جو ہے ذرا صحیح طرح پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور ہمارے مسلمان وہ کام کر رہے ہیں جو مشرکین کافروں کے ہیں، یعنی ٹالیاں اور سیٹیاں، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آئے تھے نا ادھر لاہور شاہی مسجد میں، ادھر بھی تالیاں شروع کر دی انہوں نے، تو منع کیا علماء نے کہ یہ مسجد ہے، ہر جگہ نا منڈی رکھا کرو، کالج اسکول نہیں ہے، اس لیے تالیاں والیاں بجانا کوئی ایک اچھا کام نہیں ہے، سبحان اللہ ہو، ماشاء اللہ ہو، لفظ زبان سے بولو نا کوئی تعریف والا، کیا ہو جس سے کوئی اچھا ہو، اضحک اللہ حسن کا کچھ بول دو، ایسے الفاظ جو سنت سے ثابت ہوں، یعنی ہر معاملے میں کافروں سے، مشرکین سے کیا کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے ان کے مشابہت سے، اور ان دونوں صورتوں میں ان لوگوں کو چھوڑنے کا جو حکم دیا گیا اس کا مطلب وہی ہے کہ ان کی اس قسم کی گفتگو میں ان کے ساتھ مت بیٹھو جس میں وہ اللہ کی آیات کو استہزاء کا نشانہ بناتے ہوں، سمجھ آ رہی بات، ایسی باتیں کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جس سے استہزاء ہو، اور یہ تو کفر ہے، داڑھی کا مذاق، اسلام کا مذاق، قرآن کا مذاق، آیتوں کا مذاق، یہ کیا ہے، صریح کفر ہے، تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔